نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کامل قطب دوران حضور شیخ الحدیث والتفسیر شیخ طریقت میرے محترم میرے قبلہ ابا حضور اور آج کے اس اجتماع جمعہ کے آپ تمام ہی معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام انسانیت کو اور بالخصوص تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک کامل ترین اور بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمام انسانیت کے لیے اور بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے تمام تر عبادات میں، معاملات میں اور اخلاقیات میں اور اسی طرح سختیوں اور مشقتوں کا مقابلہ کرنے میں اور ان کا سامنا کرنے میں اور پھر حصول نعمت پر شکر ادا کرنے میں، حتیٰ کہ تمام شعبۂ زندگی میں رسول اللہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ میں ایک عملی نمونہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ بے شک، اور یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تبلیغ کا مقدس فریضہ بھی اپنے پاکیزہ کردار اور اپنے عمل کے ذریعے ہی ادا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پاکیزہ کردار وہ تھا کہ آپ کے پاکیزہ کردار کو دیکھ کر کفار اور مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے، کفار اور مشرکین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور حاضرین محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک عقائد و نظریات صرف نظریات کی حد تک ہی محدود ہوں تو پھر نہ تو ان نظریات کی خوبیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، سمجھو، اور نہ ہی ان نظریات میں وہ کشش اور جاذبیت پیدا کی جا سکتی ہے کہ جس کی بنا پر دوسرے لوگوں کو ان نظریات کو قبول کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور پھر اگر ایسی صورت میں دلائل کے انبار بھی لگا دیے جائیں اور پھر فصاحت و بلاغت کے دریا بھی بہا دیے جائیں تو یہ طریقہ صرف لوگوں سے داد و تحسین وصول کرنے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، یہ طریقہ لوگوں سے داد و تحسین وصول کرنے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، مگر اس طریقے سے کسی ایک بھی انسان کو، کسی ایک بھی شخص کو ان نظریات کو قبول کرنے اور پھر اس قبولیت کے نتیجے میں عائد ہونے والی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے بھی اپنے مخلوق کی اصلاح کے لیے اور ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے صرف اور صرف قرآن مجید نازل فرمانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ رب نے بھی اپنی مخلوق کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے قرآنی تعلیمات کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کر لیا اور مخلوق کی ہدایت کے لیے رب نے اپنے حبیب کو منتخب فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تمام تر ارشادات خداوندی پر آپ نے عمل فرمایا تو پھر وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کرنے کے نتیجے کے طور پر زندگی میں پیدا ہونے والی رعنائیوں اور نکھار کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے میرے حبیب کی زندگی اور میرے حبیب کی سیرت مبارکہ میں ایک بہترین اور کامل ترین
عملی نمونہ موجود ہے۔ حاضرین محترم، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، تو آپ کی مبارک زندگی کا ہر مبارک پہلو میں کاملیت کی انتہا دکھائی دیتی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ میں اور آپ کی حیات مبارکہ کے ہر مبارک پہلو میں کاملیت کی انتہا دکھائی دیتی ہے، اور رسول اللہ کی سیرت مبارکہ میں ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ میں ہر مرتبے اور ہر درجے کے انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے، کہ جہاں آقا کریم کی حیات مبارکہ میں غرباء اور مساکین کے لیے رہنمائی موجود ہے، وہیں حقیقی کامیابی کے حصول کے لیے امراء اور تخت نشین بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے کہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو ایک کامل ترین شخصیت بنا کر مبعوث فرمایا، اور جب رب نے اپنے حبیب کو ایک کامل ترین شخصیت بنا دیا تو پھر رب العالمین نے اپنے حبیب کو مختار کل بھی بنا دیا، اور یوں رب نے اپنے تمام تر خزانوں کا مالک و مختار رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا، اور جب تمام خزانوں کا مالک رب نے اپنے حبیب کو بنا دیا تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، کہ رب نے اپنے تمام تر خزانے مجھے عطا کر دیے، رب نے اپنے تمام خزانے مجھے عطا کر دیے اور میں رب کے عطا کردہ خزانوں میں سے تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ موتی، کہ رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ مگر ان تمام تر اختیارات کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی مبارک زندگی کا ایک مبارک پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اختیارات کے باوجود اپنی مبارک زندگی میں نہ صرف آپ نے فقر کو پسند فرمایا بلکہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں فقر کو اختیار بھی فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے توکل کا عالم یہ تھا کہ کئی مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں نہ تو آگ جلتی تھی اور نہ ہی کھانا پکتا تھا، کئی مہینوں تک نہ آگ جلتی تھی اور نہ ہی کھانا پکتا تھا، اور اس تمام تر عرصے کے دوران صرف کھجور اور پانی پر گزارا کیا جاتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا کیا جاتا تھا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ، کہ اے پروردگار، اے میرے رب مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، اللہم احیینی مسکینہ، کہ اے میرے رب مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، وتوفانی مسکینہ، اور رب العالمین مجھے موت بھی مسکینوں والی عطا فرما، وتوفانی مسکینہ، اور میرے رب مجھے موت بھی مسکینوں والی عطا فرما۔ پھر آپ آگے فرماتے تھے کہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور رب العالمین قیامت کے دن بھی مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، قیامت کے دن بھی اے میرے رب مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، والفقر منی، اور فقر مجھ سے ہے، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، والفقر منی، اور فقر مجھ سے ہے۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تمام امت کے غرباء اور مساکین کو یہ درس دیا کہ رسول اللہ نے تمام اختیارات کے باوجود بھی آپ نے نہ صرف فقر کو پسند فرمایا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فقر کو اختیار بھی فرمایا۔ اور لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سیرت کے مبارک ترین اس پہلو میں بھی تمام امت کے مساکین اور غرباء کے لیے یہاں پر صبر اور توکل کا درس موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فقر کو پسند فرمایا۔ اور اسی طرح اگر پھر کوئی شخص مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہے، مالداری اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ایک بکریوں سے بھرا ہوا جنگل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے، تو اس موقع پر موجود وہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا ہی بلند شان ہے آپ کی کہ آپ کے رب نے آپ کو اس قدر مالدار بنا دیا۔ آقا بلند شان ہے آپ کی کہ آپ کے رب نے آپ کو اس قدر مالدار بنا دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو نے ہمارے مال میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو نے ہمارے مال میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج آپ کی ملکیت میں اس قدر مال ہے اور اس قدر بکریاں ہیں کہ جن کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آقا آج آپ کی ملکیت میں اس قدر مال ہے کہ جن کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب اس شخص نے یہ بات کی تو آقا علیہ السلام نے اس شخص کی یہ بات سن کر وہ تمام کا تمام مال، وہ تمام بکریاں اس وقت ہی اسی شخص کو عطا فرما دی اور فرمایا کہ اے شخص تو جا، ہم نے یہ تمام مال تجھے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اے شخص یہ مال لے جا، یہ تمام مال ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خلافت، حیدری۔ ہم نے یہ تمام مال تجھے عطا کر دیا۔ اور جب وہ صحابی رسول وہ تمام تر بکریاں لے کر اپنے علاقے میں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پہنچ کے وہ صحابی رسول بلند آواز میں اپنی قوم کے لوگوں کو پکار کر یہ کہنے لگے کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، اے لوگو ایمان لے آؤ، کیونکہ میں تم سے یہ بات اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے لوگو ایمان لے آؤ، کیونکہ میں تم سے یہ بات اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ جب آقا عطا کر دیں تو پھر غریبی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ جب آقا عطا فرما دیں تو پھر غریبی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا اور آپ کی جود و سخا۔ اور اس مقام پر یہاں پر عاشق صادق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہیں قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہیں ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہیں ذرہ تیرا، اور میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، کہ آقا اتنا عطا کرتے ہیں کہ جب عطا فرما دیں تو پھر غریبی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس مبارک پہلو میں بھی امت کے تمام عمراء کے لیے یہاں پر سخاوت کا درس موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کے لوگوں کو سخاوت کا درس دیا۔ حاضرین محترم، حقیقی دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کا حصول صرف اور صرف اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، کل اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع اور میری پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو، اور جب تم پھر میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ جب تم میری پیروی کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام تر خطائیں، تمہارے تمام تر گناہ معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام خطائیں معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ حاضرین محترم، چونکہ یہ ایام بھی ہیں عرس مبارک کے حضرت خواجہ حافظ محمد یوسف مٹھا شہید تونسوی میرے دادا مرشد سرکار رحمہ اللہ، چونکہ یہ رجب شریف کے ایام بھی ہیں ان کے عرس مبارک کے، تو میں اس موقع پر ان کا ذکر خیر کرنا بھی اپنے لیے باعث سعادت اور اپنے بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں
چونکہ حضرت خواجہ حافظ محمد یوسف مٹھا شہید توسوی رحمہ اللہ میرے دادا مرشد سرکار، آپ کا بھی یہی پیغام تھا. آپ بھی ہمیشہ اپنے مریدین کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا کرتے تھے. اور آپ کا سمجھانے کا، اپنے مریدین کو سمجھانے کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ اپنے مریدین سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تم وہ کام کرو. تم وہ کام کرو کہ جن کا تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور وہ کام کبھی بھی مت کرنا کہ جن جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں منع کر دیا. سبحان اللہ. لہٰذا آپ اس طرح سے اتباع رسول اور اس انداز میں اپنے مریدین کو سمجھایا کرتے تھے. اور اب میں چونکہ ان کا عرس مبارک بھی ہے، تو اس لیے میں یہ منقبت پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اور یہ وہ منقبت ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو اپنے شیخ کی محبت میں ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار فرماتے ہوئے میرے محترم میرے قبلہ ابا حضور نے اپنی شیخ کی محبت میں یہ منقبت اور یہ کلام آپ نے خود ہی تحریر فرمایا ہے. اب میں اپنے والد محترم نے آپ نے یہ جو کلام تحریر فرمایا ہے، اب میں یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شاہ سلیمان، مذہب حق اہل سنت جماعت. نہ بھٹکتے پھرو ہے جنہیں حق کی تلاش، نہ بھٹکتے پھرو ہے جنہیں حق کی تلاش. جان لو حق کی تو پہچان ہے خواجہ یوسف. سبحان اللہ. جان لو حق کی تو پہچان ہے خواجہ یوسف. سبحان اللہ. مظہر شاہ سلیمان ہے خواجہ یوسف. سبحان اللہ. عرفان ہے خواجہ یوسف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قابل رشک ادا خوب ہے صورت ان کی، قابل رشک ادا خوب ہے صورت ان کی. ہم مریدوں کی تو یہ جان ہے خواجہ یوسف. سبحان اللہ. ہم مریدوں کی تو یہ جان ہے خواجہ یوسف. سبحان اللہ. مظہر شاہ سلیمان ہے خواجہ یوسف. مخزن علم و عرفان ہے خواجہ یوسف. بحر سیاہ میں تو ڈوبا ہوں مگر شیدائی، بحر سیاہ میں تو ڈوبا ہوں مگر شیدائی. میری بخشش کا تو سامان ہے خواجہ یوسف. میری بخشش کا تو سامان ہے خواجہ یوسف. مظہر شاہ سلیمان ہے خواجہ
کون ہے خواجہ یوسف. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.